إن الحمد لله نحمده ونستهدي ونستعينه ونصلي على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم۔ قابل احترام صدر اجلاس استاد الاساتذہ مولانا عبد الباسط ریاضی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وتولا، آپ کی جو آمد ہے ہمارے لیے بڑی باعث مسرت ہے، ہماری جماعت کی وراثت ہے الحمدللہ۔ اور آپ یہ اس بات کو سمجھتے جائیے کہ آپ تو سب نوجوان ہیں، اتنی بڑھاپے کی اور بزرگی کی حالت میں ایک جمعیت اور جماعت کے درد کو لیے ہوئے آپ کے گاؤں تک آئے ہیں۔ آپ کا آنا کمال نہیں، مولانا کا یہاں تک آنا کمال کی بات ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، اور دین کی خدمت جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ اسی طرح ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما میرے برادرم بڑے بھائی مولانا محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ، آپ بھی ایک متحرک شخصیت ہیں، اور انہوں نے میرے بڑے بھائی ہونے کے ناطے حکم دیا کہ آج اس گاؤں کو جانا ہے۔ گاؤں کا نام کیا مجھے بھول گیا، ہاں ہریال، ہریال الحمدللہ۔ تو آپ کے حکم پر میں چلا آیا۔ مولانا نور الدین صاحب عمری جو حیدرآباد میں بچوں کے تعلق سے بہت اچھی ان کا پروگرام چلتا ہے، نور الدین عمری صاحب وہ تشریف لانے والے تھے، نہیں آ سکے۔ تو بہرحال میں تو ان کی جگہ پر حق تو ادا نہیں کرنے والا، بس آپ کے سامنے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ دیگر ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سننے والی میری مائیوں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے دین کی فکر لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جس بات کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ دین کی فکر ہے۔ دنیا تو ایسے ہی ہم کو مل جانے والی، لیکن دین کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے وقت دین کے لیے نہیں لگائیں گے، دین کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، جب آپ دین کو سمجھیں گے تو دین پر عمل پیرا ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کی راہیں کھلیں گی، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ سنی سنائی ہوئی باتوں پر سالوں سے بہت ساری باتوں میں، نمازوں میں، بہت ساری چیزوں میں غلطیاں کرتے رہیں گے، بہت سارے بدعات و خرافات میں، شرکیہ اعمال میں مبتلا رہیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے جس طرح معاشرے میں، ہمارے سماجی ماحول میں اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جسم میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، کھانا جو ہے ہضم نہیں ہو رہا ہے، فلاں۔ تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، بیماری کی شناخت کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوائیاں دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں۔ معاشرہ آج اتنے گناہوں میں، اتنے بیماریوں مبتلا ہے، اب میں گن نہیں سکتا آپ کے سامنے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اتنے ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس کے ترقی کے زمانے میں، علم کا دور اس کو کہتے ہیں، پھر بھی ہمارے بہت سارے مسلمان انتہائی صریح علانیہ شرک میں مبتلا ہیں، اپنے پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ تاگے بن لیتے ہیں، تعویذ ڈال لیتے ہیں، اور کلر کے جو ہے
तागे बनते हैं, किस पर हमारा अकीदा चला है। आप सिर्फ अकीदतन अमलन देखेंगे, बहुत सारी बुराइयां हमारे माशरे में आ गई। शादी ब्याह के रसूम में भी हम इतने मुब्तला हो गए हैं कि कौन सा मारूफ काम है, कौन सा मुनकर है, हमको समझ में भी नहीं आ रहा। बहुत सारे गुनाह के काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। माशरा इस तरह कई बुराइयों, कई बीमारियों, कई गुनाहों में मुब्तला है, और हम जो है समझिए एक बात की इस्लाह करने के लिए जाते हैं तो दूसरी बीमारी शुरू होती है। कहाँ कहाँ दवाएं दें, इंजेक्शन दें। शायर कहता है, पंबा कुजा कुजा न हम तना हम तने हम दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा न हम। पूरा जिस्म ज़ख्मों से चूर है, यहाँ मरहम करते हैं तो इधर से खून निकलता है। ये माशरा हमारा आज हो चुका है। इसलिए फिर भी उलमाए किराम, हमारे हमदर्दान मिल्लत बग़ैर मायूसी के इसकी इस्लाह में लगे हुए हैं, और जब तक ये इस्लाह का बेड़ा हम सभी आप सभी मिलकर नहीं उठाएंगे तो आइंदा आने वाले हालात बड़े भयानक होंगे, उसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। इसलिए हमारे दरमियान में एक ऐसी जमात होनी चाहिए। मैंने जो सूरह आल इमरान की आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम में से एक बेहतरीन जमात, तुम एक बेहतरीन जमात हो जो लोगों के लिए मुंतखब की गई हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। मेरे भाई, यहाँ थोड़ी देर हम इस बात पर गौर करें कि मारूफ क्या है, मुनकर क्या है। जब तक आदमी को मारूफ और मुनकर का इल्म ना हो, वो कैसे मारूफ का हुक्म देगा, मुनकर से रोकेगा। आज हम माशरे में मारूफ किसे समझे हैं? जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं, उसी को मारूफ अच्छा काम समझें। अभी हम आ रहे थे एक जगह, ऐसे भीड़ लगी हुई थी, लोग एक बिदात में मुब्तला हैं और औरतें मर्द सब क्यों लगा के देख रहे हैं, आसार देख रहे हैं, फलां देख रहे हैं। हमने मारूफ का नाम किसको दिया? मेरे भाइयों, भलाई और नेकी का काम वो होता है जिस पर अल्लाह की मोहर हो, रसूल की मोहर हो, वही काम मारूफ है और उसका सवाब मिलेगा, और वो जो है हमारे अमाल नामे में शुमार होगा। मारूफ वो नहीं जो हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, और मुनकर जो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़, रसूल की सुन्नत के ख़िलाफ़ जो काम होता है वो मुनकर है, और मुनकर को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं चंद आयात की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में आपको बताना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने उसी सूरह आल इमरान में मज़ीद फरमाया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कहा कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई का हुक्म देती रहे और बुराई से रोकती रहे। तो हमारे माशरे में अगर ये लोग नहीं होंगे, भलाई का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, तो पूरा माशरा इस तरह गुनाहों में, बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा कि बाद में चलकर आप वो बीमारियां, जिस तरह हमारे घर में कचरा जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है तो हम उसकी सफाई करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो पूरे जो है जरासीम हमारे जिस्म को खा जाते हैं, पूरे घर में सारे लोगों को बीमार कर देते हैं। जब बुराइयां जन्म लेती हैं और पनपती ही परवान चढ़ती हैं और उस पर कोई रोक नहीं लगाता, उसकी रोकने की कोशिश नहीं करता, रोकथाम की कोशिश नहीं करता है, तो उसकी हलाकतें, उसकी तबाहकारियाँ, बर्बादियाँ पूरे माशरे को घेर लेती हैं और सब बीमार हो जाते हैं। सिर्फ आप देखिए, सिर्फ कोरोना की बीमारी आई, लोग कितना परेशान हुए, अच्छे अच्छे लोग घरों में बंद हो गए, कितना डर, कितना खौफ। ये तो इंसान के बुरे अमाल, उनके करतूतों का नतीजा था कि इतनी ख़तरनाक बीमारी आया, एक छोटा सा कीड़ा सबको डरा के चला गया। तो आदमी कितना डरता है, जो अल्लाह से नहीं डरता, छोटी छोटी चीज़ों से आज डर रहा है। तो मेरे भाइयों, माशरे में
جب تک ہم برائیوں کو نہیں روکیں گے، بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، تو کبھی بھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن پائیں گے، اور پورا معاشرہ ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے کاموں کو جاننے والے کون ہیں؟ برائیوں کے بارے میں جاننے والے کون ہیں؟ مسلم امہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ ایک ہی امت ہے جو بھلائی کا حکم دے سکتی ہے، برائی سے روک سکتی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں دیکھیں آپ کہ پوری دنیا کو بتا دیے تھے ہمارا اسلام، ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، کیا ہمارا مذہب دہشت گردی سکھاتا ہے؟ میرے بھائیو، آپ بورڈوں کو دیکھیں گے، کہاں کہاں کیا کیا بورڈ لگائے گئے، اور بہترین ایک پیغام دیا گیا دنیا کو کہ لوگ وہاں آتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آدھے لباس میں آنا یہ تہذیب بتایا گیا۔ اسلام میں عورت کو پردے کے اندر رہنا، پورا لباس پہنانا، یہ اسلامی شعار ہے، لیکن آدھا لباس میں پھٹے پرانے، آج نوجوان جو ہے پینٹ پھٹی ہوئی پہنتے ہیں، جنس پینٹ پھٹی ہوئی رہے تو وہ زیادہ ماڈرن سمجھا جاتا ہے۔ یعنی لوگ برائی کو اچھا ہی سمجھ لے رہے ہیں، کیونکہ اتنی برائیاں زیادہ ہو گئیں کہ معروف اور منکر، اچھائی اور برائی، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ سمجھ میں نہیں آ رہا، گڑبڑ ہو گیا پوری طریقے سے، کہ آج لوگ شادی بیاہ میں ناچ گانے کرنا، بینڈ باجے بجانا، اور جو ہے پورے عورتوں کو بے پردہ نکالنا، سب لوگوں کے سامنے دکھانا، اس کو جو ہے تہذیب سمجھا گیا۔ تو دیکھیے، آپ سوچئے چلتے چلتے کیا ماحول بنتا جا رہا ہے، ہمارا ماحول کس طرح بگڑتے جا رہا ہے، اور پورے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ بڑے شان کے ساتھ بڑی بڑی داڑیاں چھوڑے ہوئے، پیشانی پر جو ہے سجدے کے نشان ہیں، اور ایسے بینڈ باجوں میں، گانوں میں شریک ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، دعوت کے مزے اڑا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی مالدار کی شادی میں کہ یہ کرنا غلط ہے، کسی کی ہمت ہے میرے بھائیوں؟ افسوس کا مقام ہے۔ آج جو ہے ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کا ہاتھ تھام رہی، اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں روپے آج لوگ جو ہے شادی بیاہ میں فضول خرچی کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بول سکے کہ شادی بیاہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیوں ہم جو ہے اس بات کو نہیں روکتے؟ کیوں ہمارے اندر یہ ہمت نہیں آتی؟ ہمارے علماء کو، ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کو یہ چاہیے کہ شادی بیاہ کے رسوم و رواج کو ختم کریں۔ الحمدللہ ابھی آندھرا کے اندر مولانا جانتے ہیں کہ علماء کی ایک ٹیم آئی، ایک ٹیم پیدا ہوئی، اور سارے متفق ہوئے اس بات پر کہ جس شادی میں بھی ناچ گانا ہوتا ہے، بینڈ باجا ہوتا ہے، رسوم و رواج ہوتے ہیں، وہاں کوئی عالم شریک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس جگہ ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور فضول خرچی میں، لائٹنگ میں، ڈیکوریشن میں، بناؤ سنگھار میں، اور نذرانے اور ڈوری میں، جہیز میں، غیر ضروری چیزوں میں ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیا کہ اب ہمارے اندر ہمت ہے، کسی مالدار بہت بڑا ڈیکوریشن کرتا ہے، داماد کو کار دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، روک نہیں، کسی کے اندر طاقت ہے نہیں بھائی، خواہش، بیوی بولتی ہے کہ ایک بیٹا ہے، خواہش پوری کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر اللہ کو ناراض کر کے بہت سارے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم سے اگر اللہ ناراض ہے تو کیا فائدہ وہ کام سے کیا صلہ ملنے والا ہے؟ یہ سوچیں کہ اللہ اگر ہم سے خوش ہے اس کام سے، سارے لوگ ناراض ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، آپ ہر خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے۔ شادی بیاہ میں کبھی رسوم و رواج میں مبتلا ہونے کے بعد کوئی خواہش کمپلیٹ نہیں ہوتی، سب انکمپلیٹ ہی رہتے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں ایک صرف مثال آپ کو دیا شادی بیاہ کی، اور کتنے ہمارے معاشرے میں ہر 15 دن میں، ہر مہینے میں عیدیں منائی جاتی ہیں، جبکہ ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے نوجوان، آج ہمارے نوجوانوں کو ایک باپ اپنے بیٹے کو روک نہیں پا رہا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان کا قصہ آیا کہ صرف 12 سال کا نوجوان ہے، ہائی اسکول پڑھنے والا نوجوان، اس کو موبائل نہیں دینے کی وجہ سے پورے گھر کے جو ہے
سامان کو توڑ کے, پوری چیزیں توڑ تاڑ کے جو ہے پورا گھر کے نظام کو بگاڑ دیا, صرف موبائل اس کو نہ دینے کی وجہ سے. آج ہمارے نوجوانوں کو ہمیں روک پا رہے ہیں؟ روڈوں پر بیٹھ کے 4 نوجوان موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں, ہم روک رہے ہیں؟ میرے بھائیو, یہ کام نہیں کریں گے آئندہ کیا ہونے والا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے نوجوان ناکارہ ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے. ہم سب بوڑھے جو مر جائیں گے, آنے والی نسل اس دین کی سربراہی کرنے والے, اس نیا کو, اسلام کی کشتی کو لے کر چلنے والے, وہی ناکارہ رہیں گے. تو آئندہ عالم کیا ہونے والا ہے؟ آئندہ حالات کیا آنے والے ہیں؟ تو ہمارے نوجوان جو ہے اللہ سے ڈریں, باپ سے نہیں, اللہ سے جو ڈرے گا, اللہ سے خوف جو کھائے گا, میرے بھائیوں, وہی جو ہے اپنے آپ کو برائی سے بچا پائے گا. اللہ سے جو نہیں ڈرتا وہ کبھی برائی سے نہیں بچا سکتا. تو ہمیں جو ہے ہمارے معاشرے کو, ہمارے ایک ایک گاؤں سے یہ کام, یہ مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے, ہمارے نوجوان صالح ہو جائے, نیک بن جائیں, گناہوں سے بچیں, اپنے موبائل کے اندر بے حیائی اور برائی کی چیزوں کو نہ دیکھیں. اس طرح آپ کی نماز, ابھی مولانا نے جو ہے نماز کے بارے میں کہا, آپ نماز میں آ کے جو ہے جو تصویریں موبائل میں دیکھے وہی دیکھتے خیال میں گھومے, تو آپ کی نماز کیا ہے؟ کہاں چلی گئی آپ کی نماز؟ یہاں حاضری اللہ کو مطلوب نہیں ہے, آ کے کھڑے ہونا مطلوب نہیں ہے. آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کا جسم اللہ کے سامنے جھک جائے, یہ اللہ کو مطلوب ہے. تمہارا دل جھکنا, یہاں صرف جسم جھکنا کافی نہیں ہے, تمہارے خیالات کو جھکانا ہے, تمہارے جذبات کو جھکانا ہے, ہر چیز کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو عبادت مطلوب ہے. میں جو سر بہ سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سر جھکا رہا ہے, سر تو جھکا ہوا ہے لیکن دل کہیں اور بھٹکا ہوا ہے, دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے. نماز میں امام کے پیچھے سبحان اللہ الحمدللہ سب چلا ہوا ہے, لیکن اس کا دل یہاں نہیں ہے. کیا فائدہ اس نماز سے؟ اللہ کو ہمارا جسم ہم جہاں جھکاتے ہیں ہمارا دل بھی جھک جائے, یہ اللہ کو پسند ہے, یہ عبادت. تو اسی لیے آج کے جدید علماء نے باقاعدہ یہ مسئلہ بتایا ہے. آپ کو ہمارے علماء بتائے ہوں گے. میرے بھائیوں, جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں, ان صورتوں کا معنی یاد کر لینا. سورہ فاتحہ کا معنی, اور جو چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہیں نماز میں جو پڑھتے ہیں, اتحیات کا معنی کیا ہے, درود کا معنی کیا ہے, اور جو معوذتین جو سوریں ہیں, بہت ساری سوریں آپ کو جو یاد ہیں, ان کا معنی اگر آپ یاد کر کے نماز میں پڑھیں گے تو آپ کا دل لگ جائے گا نماز کے اندر. اچھے اچھے قاری الحمدللہ نماز پڑھاتے ہیں, پوری طریقے سے ہمارا دل نماز میں لگنا چاہیے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہمارے شہر میں بیجاپور سے میں آیا ہوں, بیجاپور میں بھی اور بہت سارے شہروں کے اندر اچھے اچھے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نماز آج مسجدیں بھر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں جو بڈی کا ویوہار ہے, سود کا ویوہار ہے, زنا کاری ہے, بدکاری ہے, شراب خوری ہے, اور جو غلط کام ہیں وہ ابھی تک نہیں رک رہے ہیں. ابھی تک ہم ان سے باز نہیں آ رہے ہیں. اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں چھوڑے ہوئے ہیں, سود کا بیپار کرتے ہیں, رشوت کا بیپار کرتے ہیں, اور بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, تب بھی ان کو احساس نہیں. ابھی مولانا نے آپ کو تلاوت کر کے بتایا نماز کیا ہے میرے بھائیو, ایک ٹیبلٹ ہے, ایک گولی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر بے حیائی کے کام سے آپ نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز گئی کام سے. منکر کام سے نہیں رک رہے ہیں, برائی سے آپ نہیں رک رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, زنا کاری بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بدکاری بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, چغل خوری بھی کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں, لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں. آپ کی نماز کیا دے رہی ہے آپ کو سبق؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی کہ عورتیں سب سے زیادہ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جہنم میں بہت زیادہ عورتوں کو دیکھا. میری مائیں بہنیں ہوئے تو آپ کو میں ذرا ادھر لے جا رہا ہوں. ماں بہنوں کے تعلق سے بھی بات آئی. جہنم میں نے دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیوں ہم جہنم میں زیادہ ہیں؟ آپ نے
دو باتیں فرمائیں، دو چیزیں عورتوں کے اندر ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر۔ دین کے دو نقصان ہیں، یعنی عقل کے دو نقصان ہیں۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اپنی زبان پر لعن طعن کرتے ہیں، بہت زیادہ بددعائیں، اور کسی کو ستیہ ہو فلاں ہو زبان پر جو ہے بہت جلد ان کی زبان پر آتا ہے، لعن طعن کرتی ہے۔ دوسرا تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتے ہیں، زندگی بھر اس کو کھلایا پلایا اور اس کو سجایا، سب کچھ دیا، لیکن اس کے کسی بھی ایک مرتبہ کسی مطالبے کو پورا نہیں کیا تو شوہر کہتے کہ زندگی بھر مجھے تم کیا پلائے، زندگی بھر کیے ہوئے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ تکفرن العشیر، اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے عقل کا نقصان یہ ہے کہ دو گواہوں کی، عورتوں کی دو گواہی، مرد کی ایک گواہی، وہاں عقل کی کمزوری ہے۔ اور اس طرح دین میں ان کے اندر جو ہے جو کمزوری ہے، وہ مہینے میں جو تھوڑی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، ان کو نمازیں تو وہ کمپلیٹ نہیں کرتی۔ مرد کی پوری نمازیں ہوتی ہیں، عورتوں کی مہینے میں چند نمازیں چھوٹتی ہیں، ان کا یہ دین کا نقصان ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں کثرت سے تصدقنا، آپ نے فرمایا تصدقنا، تم کثرت سے صدقہ کرو عورتیں، تم جہنم کے عذاب سے بچ سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم برائیوں سے نہیں رک رہے تو سوچنا چاہیے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، میری نماز صحیح نہیں ہے تو میں برائیوں سے نہیں رک رہا ہوں۔ تو گناہوں سے جب رکتے ہیں تو نماز میں دل لگتا ہے اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اگر معاشرے میں برائیاں پھیلی ہیں، گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اگر روک نہیں رہے تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی میں 2 منزل لوگ سوار ہو کر جا رہے ہیں، کشتی میں جا رہے ہیں، تو نچلی منزل کے لوگ اوپر آ کر پانی لے کر جاتے ہیں، تو بار بار آنے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوئی، تو نچلی منزل کے لوگ جو پانی کے اندر آدھی کشتی ڈوبی ہوئی ہے، تو نچلی منزل کے لوگ جو ہے کشتی کے اندر سوراخ ڈالنا شروع کر دیے۔ تو اوپر والے اگر نچلے منزل والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے دے دیے تو کشتی نچلے منزل کے لوگوں کو ہی لے کر نہیں ڈوبتی، اوپر کے لوگوں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اگر اوپر والے اس کو منع نہیں کیے کہ تم اس طرح کشتی میں سوراخ مت کرو ورنہ ہم بھی ڈوب جائیں گے، تو میرے بھائیوں اگر اوپر والے خاموش بیٹھے تو نیچے والے بھی، اوپر منزل والے دونوں بھی کشتی میں جو ہے ڈوب کر مر جائیں گے۔ تو معاشرے میں برائی پھیلنے کے بعد وہ برائی کر رہا میں تو بہت اچھا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی ذمہ داری لے، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے تو طاقت اس کو پکڑ کر جو ہے برائی سے اس کو باز لانا چاہیے، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو، میرے بھائی یہ برائی تو کر رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اس طرح اس کو ہم بچا سکتے ہیں اگر اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے۔ اگر پاور نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان لینا چاہیے، اور چہرے پر ناراضگی کا اظہار کرنا یہ تو ایمان کی لاسٹ ڈگری ہے، اس سے نیچے ایمان نہیں ہے۔ ایک آدمی برائی کو دیکھ کر بھی اس کے گلے لگاتا ہے تو ایمان ختم ہو گیا سمجھی۔ اگر آپ کہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کھانا چلا ہوا ہے، ایک جگہ حاجی صاحب کے ولیمے میں شریک ہوا میں، تو بہترین گانا لگائے ہوئے تھے، وہ ریکارڈ چل رہا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں بولا یا تو ریکارڈ بند کر رہے تو میں کھانا کھاتا ہوں۔ بولا کیوں؟ یہ تو کیا ہے، 2 نوجوان لگائے ہیں نا، آپ گانا بجا رہے بھی اور ولیمہ بھی کھلا رہے ہیں۔ تو آدمی جب تک نہیں روکے گا وہ چیز نہیں رک سکتی۔ ہمارے چہرے پر ناراضگی کا اظہار کریں گے تو بالکل آخری ڈگری ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمارے معاشرے میں ہم سب
اپنے اندر یہ قابلیت، یہ صلاحیت پیدا کریں کہ میرے بھائیوں معاشرے میں آہستہ آہستہ چل کر سارے گناہوں سے معاشرے کو نجات دلائیں گے تو ایک پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوگا، صالح لوگ پیدا ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت سے رہیں گے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے درد میں شریک رہیں گے، ایک دوسرے کے غم میں شریک رہیں گے، ورنہ یہ جو برائیاں پھیلنے کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں، آپس میں عداوتیں پھیلتی ہیں، تو جب تک ہم معاشرے میں ایک جان، ایک جسم نہیں بنیں گے۔ مجھے یہاں ہاتھ میں کچھ زخم ہوتا ہے تو میں اس کی فکر کرتا ہوں، اس کا علاج کی فکر کرتا ہوں، ہاتھ جو ہے چلا گیا تو اس کو کٹ کر کے پھینکتا نہیں، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا له تداعى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی ایسی ہے جس طرح ایک جسم کے عضو کو کچھ تکلیف پہنچتا ہے تو پورا جسم بخار سے تلملا اٹھتا ہے، پورے آنکھیں اس کے یاد میں روتی ہیں۔ تو معاشرے میں ہمارے اندر یہ محبت ہونی چاہیے۔ آج نفرتوں کی دیواریں قائم ہیں، حسد، کینہ، کپٹ، ہمارے دلوں میں گندگی پھیل گئی ہے، ایک دوسرے سے ذرا بھی ہم نہیں چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے میرے بھائیوں؟ مجھے بتائیے، ایمان کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح میرے جسم میں ایک جو ہے ذرا زخم ہوا تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمارے محلے میں کسی کو کچھ تکلیف ہوئی، ابھی سیکرٹری صاحب کے تعلق سے مسجد کی دعا کی گئی، میرے بھائیوں ہر ایک دوسرے کو دعا دینا، ایک دوسرے کو دل میں جگہ دینا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی محبت ہے میرے بھائیوں۔ یہ کلمہ ہم کو جوڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم نے کہا، وہ ہمارا خونی بھائی سے بھی ہمارا گہرا رشتے کا بھائی ہے، اس کے لیے اپنی جان فدا ہے، اپنا مال فدا ہے۔ یہ جو ہے جذبہ ہمارے دل میں آج پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں ایک مثال دے کر اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ فدائیت جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی ہم ایک دوسرے پر کبھی قربان نہیں ہوں گے۔ یہ ایمانی زندگی آج گزارنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے ایسی مثال پیش کی، جنگ یرموک کا موقع ہے، جنگ یرموک میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اس میں 3 صحابہ میدان جنگ میں تڑپتے ہوئے تڑپ رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ زخم ان کے جسم میں لگے تھے۔ اس میں ایک صحابی تھے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، یہ تینوں تڑپ رہے تھے۔ وہاں ایک ساقی پہنچتا ہے پانی کا پیالہ لے کر، پانی پلانے کے لیے اکرمہ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ جو ایمانی جذبہ دیکھو کیسا ہے، صحابہ کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جب پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بازو سے حارث بن ہشام کی آواز آتی ہے، پانی پانی۔ تو اکرمہ کہتے ہیں میرا بھائی مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اس کو جا کر پانی پلاؤ۔ تو وہ ساقی پانی لے کر حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو پانی پلانے کے لیے قریب پہنچتے ہیں۔ تو پھر عیاش بن ابی ربیعہ جو قریب میں تڑپ رہے تھے، پانی پانی کہتے ہیں، تو حارث کہتے ہیں مجھ سے زیادہ مستحق میرا بھائی ہے، اس کو لے جا کر پانی پلاؤ۔ جب پانی پلانے والا ساقی وہاں پہنچتا ہے، پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر جب واپس دونوں کے پاس پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، وہ دونوں بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی پانی نہیں پیا، لیکن ایک دوسرے پر فدائیت دیکھو، اپنے بھائی کی کس طرح فکر کر رہا ہے، اپنی جان سے زیادہ۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے گھر میں فاقہ کشی ہے، اپنے آپ میں تکلیف ہے، لیکن اپنے بھائی کا خیال۔ آج ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے دل کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں کتنی نفرتیں، عداوتیں، بغض، کینہ، کپٹ ایسا بھرا ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ذرا ترقی کرا تو ہم کو دیکھا بھی نہیں جاتا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ ہم کیا مسلمان ہیں ہی نہیں؟ ذرا دیر بیٹھ کر سوچ لینا چاہیے، میں صحیح مسلمان ہوں کیا نہیں؟
میں ایسا کسی سے جلتا ہوں، میرے ایمانی بھائی سے، نمازی بھائی سے، مالدار بھائی سے جلتا ہوں، ترقی کر رہا ہے اس سے جل رہا ہوں، تو میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ایمان کی کس ڈگری پر ہوں، سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ ایک نہیں، ایسے کئی معاشرے میں ہم ایسے خطرناک جرائم میں، خطرناک برائیوں میں مبتلا ہیں جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ہم معاشرے میں آج برائیاں، ایک طرف عورتوں کا معاملہ، ایک طرف بچوں کا معاملہ، بڑے لوگوں کا معاملہ اور متوسط درجے لوگوں کا معاملہ، بہت زیادہ ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی صبح کے درس میں کہا علماء اتنی دور دور سے آپ کو ٹائم نکال کر آتے ہیں، آپ صرف گھر سے آنا ہے، انہوں دور دور سے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، تو فضیلت ہر قدم پر آنے والے، یہ ایک ایک قدم پر آنے والے کی فضیلت ہے جو دین کی فکر لے کر آپ کے پاس پہنچے، آب حیات لے کر آئیں۔ آب حیات کسے کہتے ہیں معلوم آپ؟ زندگی کا پانی، ایک گلاس پی لیے زندہ ہو گئے۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں کیا ہے؟ یہ آب حیات ہیں، یہ روح کو تازہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ آپ نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ضمیر مردہ ہو جائے گا میرے بھائیو۔ اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، صحابہ کے قول کو نقل کیا کہ نجلس نؤمن ساعتن، ہم تھوڑی دیر بیٹھیں، ایمان کی باتیں کریں۔ ہم زندگی کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن علماء کی مجلس میں بیٹھ کر، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر نیکی کی باتیں کریں، اچھائی کی باتیں کریں، کہ دین کی فکر کریں کہ ہم یہ دین ہمارے اللہ نے ہم کو امانتاً دیا ہے۔ ہمارے باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، تو یہ اسلام کی نعمت ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں؟ یہ امانت ہے۔ یہ نبی اپنے پیچھے مال کی پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء اپنے پیچھے دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انما ورثوا العلم، الانبیاء لم یورثوا دینارا و درہما، انبیاء اپنے پیچھے دینار و درہم، پیسہ دولت نہیں چھوڑ کر جاتے، اپنے پیچھے دینی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو ہے یہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، جو اس علم کو، اس میراث کو جو ہے، اس وراثت کو، پراپرٹی کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جب تک آپ نہیں آئیں گے یہ وراثت کا علم آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مارکیٹ میں گئے، جہاں دیکھا سارے لوگ بزنس میں مشغول ہیں، تو اس وقت جو ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو مسجد نبوی میں رسول کی پراپرٹی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ لے لو۔ تو سارے لوگ دوڑ کر آئے، بزنس چھوڑ کر آئے، مسجد میں آ کر دیکھا کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابو ہریرہ وہیں بازار میں کھڑے تھے، دوبارہ لوگ گئے، جا کر پوچھا ابو ہریرہ مسجد نبوی میں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے؟ تو ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تو تمہاری غلطی ہے، تم نے سمجھا کہ نبی کی وراثت جو ہے پیسہ ہے، دولت ہے، دینار و درہم ہے۔ نہیں، مسجد میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہاں کہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، حدیث پڑھ کے سنا رہے تھے، ایک دوسرے کو دین سمجھا رہے تھے، کوئی ذکر میں لگا تھا۔ کہا تو یہی نبی کی پراپرٹی ہے، یہی نبی کی وراثت ہے۔ تم اگر اس وراثت سے محروم ہو جاؤ گے کبھی سچے دیندار نہیں بنو گے۔ نبی کی پراپرٹی لینے کے لیے مسجد کو آنا پڑے گا، علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ دینار و درہم سے بھی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ آئیے آخری بات میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے تو کیا آفت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حسن روایت ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رازدار رسول تھے۔ بہت سارے منافقوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے کہ کبھی تم نہیں بتانا، تو کبھی اپنے انتقال تک کسی کا نام نہیں بتایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو رازدار رسول کہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں سب لوگ صحابہ نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھائی اور بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اکثر برائی کے گناہ کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں گناہ سے بچوں گا تو اللہ کی ناراضگی سے بچوں گا،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے برائی سے بچنا ضروری ہے۔ سب لوگ نیکی کے بارے میں پوچھتے، میں گناہ کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں گناہ سے بچ کر جنت کا مستحق بنوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ عرض کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اگر تم ایسے کام کرو گے تو بچو گے، کامیاب ہوگے، اور اگر ایسا کام نہیں کرو گے، بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے، کام نہیں کرو گے، یہ فریضہ انجام نہیں دو گے، یہ نبوی فریضہ ہے، یہ نبی کا پیشہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اگر یہ کام چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب کو بھیجے گا، پھر جو ہے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دعائیں کی قبولیت کے لیے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ایک ٹیم تیار ہونا چاہیے نوجوانوں کی۔ یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ معاشرے میں برائیوں کو پنپنے نہیں دینا۔ گھروں میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، معاشرے میں برائیاں جنم لے رہے ہیں، ان کو وہیں مٹانا میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نماز اور مسلمان بننے کا واحد مقصد یہ ہے کہ دین کی سربلندی ہو۔ ہمارا دین اگر قائم رہا میرے بھائیوں، معاشرے میں امن اور سکون قائم رہتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی، صالح زندگی، بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح سے جو متصف ہوتے ہیں، جو آراستہ ہوتے ہیں، انہی کو دنیا کی زندگی، پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب روح جہاں نکلے گی تو میرے بھائیوں، اس کی روح گناہوں سے جب جو روح پاک ہوتی ہے تو فرشتے جب روح کو قبض کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اس روح کے اندر کتنی خوشبو ہے۔ وہی کافر اور مشرک کی روح جب نکالی جاتی ہے بدبو تو ناک پکڑ لیتے ہیں فرشتے، کتنی گندی اور بدبودار ہے۔ تو ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے، جیسا کہ ہمارے استاد و اساتذہ نے جو کہا، کیا وہ جو نظم پڑھی گئی اس نظم میں کیا ہے؟ روح کو پاک کر، اعمال صالحہ کر، روح کو پاک کر۔ اگر آپ کی روح بدبودار ہو گئی گناہوں کی وجہ سے تو فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، ناک بند کر لیتے ہیں۔ ہماری جسم سے جب روح نکلے تو دروازے کھلتے جائیں فرشتے کی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جب روح ان کی قبض کی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وشہدت لہ 70,000 من الملائکہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کی روح قبض ہوئی تو اللہ کا عرش ہلنے لگا، کیونکہ ہر دروازے پر ان کی روح گئی تو سارے دروازے کھل گئے۔ اللہ کے عرش تک ان کی روح پہنچی تو جو اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ان کی خوشبو سن کر ایسا جھومنے لگے، کتنی خوشبودار روح ہے۔ ھذا الذی تحرک لہ العرش، فرمایا اللہ، وشہدت لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ تو کتنے پاک شخصیت تھی، کتنے نیک شخصیت تھی۔ تو آئیے آپ کے سامنے زیادہ نہ عرض کرتے ہوئے، تو معاشرے میں ہم جو ہے یہ بیڑا اٹھائیں، یہ ہماری جماعت کے افراد، ذمہ دار نوجوان ایک ٹیم بنائیں کہ معاشرے میں برائیوں کو ختم کریں گے، گناہوں کو مٹائیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد، اولین مقصد ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے بھائیوں کو برائیوں سے روکیں گے، ہم بھی جو ہے آفتوں سے بچیں گے، اللہ کے عذاب سے بچیں گے، ہم اپنے معاشرے کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا پائیں گے۔ بہرحال آپ تمام نے مجھے یہ کچھ دیر آپ کے سامنے کہنے کا موقع دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو، آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو، ہمارے نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں گناہوں سے عمدن سہون
نسیاناً جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور گناہوں سے اور شیطان کے جال سے، نفس کے وسوسوں سے اللہ ہمیں بال بال بچائے۔ اللہ تعالی مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برود قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کے دست مبارک سے ہمیں آب کوثر نصیب فرمائے، اور آپ کی شفاعت عظمیٰ ہمارے حق میں نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔